الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا دل کے اندر ہونا یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر نہ صرف یہ کہ یہ محبت ہونی چاہیے بلکہ یہ محبت اندر اتنی راسخ ہونی چاہیے کہ اس محبت کے سامنے دیگر تمام کی تمام محبتیں تابع ہونی چاہیے۔ دیگر محبتیں کم ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ ہو، تب جا کے ایمان بندے کا مکمل ہوتا ہے، اور جب تک یہ صورت نہ ہو اس وقت تک ایمان کی جو کیفیت ہے وہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حتی یحب، یہاں تک کہ وہ شخص محبت نہ کرے مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک کہ میں اس شخص کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر الآن، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو گنوایا کہ آپ فرما دیجئے جب تک کہ تمہارے لیے تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بھائی، تمہاری تجارت جو تم کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو، یہ سب کی سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو کیا کرو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر آ جائے، اللہ کی جانب سے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر آ جائے کہ تمہیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف یہ کہ محبت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے بلکہ وہ محبت دیگر تمام محبتوں کے مقابلے میں غالب ہونی چاہیے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
جب تک کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اپنی جان لوٹانے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات ہوتی ہے، تو ہر شخص اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ملے گا جو کہے میں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس محبت کا معیار کیا ہے، علامات کیا ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر بھی رہا ہے کہ اس کا محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت انسان کو ہے یا نہیں ہے؟ علماء نے اس کی چند علامات لکھی ہیں قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات کو دیکھیں، ان سمٹمز کو دیکھیں اور ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی یہ علامتیں میری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں ساری کی ساری تو الحمدللہ میں 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے بعض پائی جاتی ہیں تو جتنی پائی جاتی ہیں اتنے فیصد محبت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی پائی نہیں جاتی تو پھر اس صورت میں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر بعض علامات نکالی ہیں علماء نے، ان کو یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے تو حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم مجھ سے محبت، اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی زیادہ اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس ذات سے محبت کرتے ہوں تمہارے لیے اس ذات سے محبت کرنا کیوں ضروری نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جو کوئی شخص بھی، جس کسی شخص کے اندر بھی 3 باتیں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو یہ سب سے پہلی بات ہے اس چیز کی، یہ پہلی علامت ہے اس بات کی کہ ایمان کی حلاوت انسان کو نصیب ہو رہی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے دنیا کے اندر تو وہ فقط اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کی خاطر محبت ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے انسان آگ میں اپنے آپ کو جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی انسان کفر سے جب اللہ نے اس کو نکال کر ایمان کی نعمت عطا فرمائی تو ایمان حاصل ہو جانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس شخص میں یہ 3 علامتیں، 3 باتیں پائی جائیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص پہ ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چند علامات علماء نے لکھی ہیں۔ ان علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر عزت و توقیر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر موجود نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر دل کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر راسخ نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے لیے ادب اور تعظیم انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بیان کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے با ادب بیٹھا کرتے تھے کہ اگر وہ جب بیٹھے ہوں نبی علیہ السلام کی مجلس میں اور ان کے سروں پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تو اس کپڑے میں کہیں جھول نہیں آتا تھا۔ کبوتر اگر اس کے اوپر بیٹھنا چاہے، کوئی پرندہ بیٹھنا چاہے تو سکون سے آ کے بیٹھ سکتا تھا۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے با ادب ہو کر، سروں کو آپس میں جھکا کر آگے کی طرف ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیسے کیا کرتے تھے؟ اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے، تابعین میں سے بھی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی شخص ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، خادم نے آ کے بتایا حضرت کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آیا ہے، فرماتے تھے کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے یا حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوتا تھا تو وہیں پہ جاتے تھے، اس کو دروازے پہ جا کے مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ اس کو بٹھایا کرتے تھے، خود غسل فرماتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، اپنے جسم پر خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کر عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، اور یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی خاطر یہ سارے کے سارے کام میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو اور میں نے غسل نہ کیا ہوا ہو، میں نے خوشبو نہ لگائی ہوئی ہو، میں نے نئے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بار آتا ہے کہ حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے، اور درس دیتے ہوئے شاگردوں نے محسوس کیا کہ چہرے کے اوپر کچھ تکلیف کے آثار ہیں، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اس دوران حدیث درس پوچھ لے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بہرحال حدیث مبارکہ کا درس مکمل ہوا تو ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کے بولا ذرا پیٹھ پہ دیکھو، مجھے کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے جب پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر بچھو نے 8 جگہوں پہ ڈنگ مارا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور مالک اپنی تکلیف کا تذکرہ وہاں پہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اتنا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے، مگر جب کبھی قضائے حاجت پیش آتی تھی مدینہ منورہ کے شہر سے باہر جا کے قضائے حاجت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس شہر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے ہوں میں اس شہر کے اندر قضائے حاجت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ادب کے خلاف لگتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے آخری وقت تھا، مرض الوفات ہے، سخت تکلیف کے عالم میں ہے، اور اس وقت پہ ایک شخص آیا عیادت کرنے کے لیے، اس کو اندازہ ہوا کہ سعید ابن مسیب کا آخری وقت ہے، تو اس نے سوچا کہ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں بڑے عرصے سے ہے اور اس کا جواب کسی سے نہیں مل رہا، یہ جواب اگر اس وقت پہ کوئی دے سکتا ہے تو سعید ابن مسیب ہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا، اور ان کا مرض الوفات ہے، اللہ کو معلوم ہے کس وقت پر ان کی وفات ہو جائے، لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اور اس نے اس وقت پر ایک حدیث مبارکہ کا سوال پوچھ لیا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھا نہیں جا رہا تھا، 2-3 بار کوشش کی، نیچے گر گئے، پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت اس قابل نہیں ہے، فرمایا کہ تم مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، اس لیے کہ لیٹ کر حدیث مبارکہ بیان کرنا یہ حدیث مبارکہ کی سخت بے ادبی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے انتہائی ہنسمکھ تھے، بہت زیادہ اللہ رب العزت نے چہرے پر
خوشی کے اثرات، مسکراہٹ اللہ رب العزت نے رکھی تھی. جب کوئی دیکھتا تھا تو دیکھ کر اس کو لگتا تھا کہ یہ تو اس وقت پہ بہت اچھے طریقے سے مسکرا رہے ہیں. مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی حدیث مبارکہ بیان کرنی ہوتی تھی تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، چہرے پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ میں اپنی اس زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا. اپنے بارے میں خود انہوں نے لکھا کہ میں نے ساری زندگی کبھی کوئی حدیث مبارکہ نہ بغیر وضو کے بیان کی، نہ بغیر وضو کے کبھی حدیث مبارکہ سنی ہے. عامر ابن عبداللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ایک محدث تھے، جب کبھی بھی حدیث بیان کرتے تھے اور اس کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب میں سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر کا کرنا، اس کی انہوں نے مثالیں قائم کر دی. اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اکابر جب کبھی بھی مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان کی آواز کی جو پچ ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے، آواز کا والیوم ایک دم سے دھیما ہو جاتا ہے. مسجد نبوی میں ہوں گے تو اتنی آہستگی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو کان لگانے پڑتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ سینکڑوں لوگوں نے یہ بات لکھی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز تھوڑی سی بھی بلند ہو جائے اور اس آواز کی بلندگی کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک ہماری آواز پہنچ جائے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے سامنے آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ ہمارے سلف صالحین نے مسجد نبوی کے آداب میں سے ایک ادب یہ لکھا کہ جب انسان وہاں پہنچے تو اب جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے اور جوتے پہننے ہیں، چپلیں پہننی ہیں، تو اپنی چپلوں کو اوپر سے نیچے نہ چھوڑے کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی، بلکہ ان جوتوں کو نیچے آہستگی سے کے ساتھ رکھے، ایسے کہ کسی قسم کی آواز وہاں پہ پیدا نہ ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے پہلی علامت ہے کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے، توقیر کرے، تکریم کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے. زندگی کے اندر بھی ادب تھا اور زندگی کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے. دوسری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کرنا. جس چیز کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے اس کا احترام کرنا. یہی امام مالک رحمہ اللہ جن کا تذکرہ کیا، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے پورے شہر کے اندر کہیں پر بھی سواری پہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں اور اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں تو یہ تو بے ادبی ہے. ایک بندے نے ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے بات کر دی کہ جی فلاں شہر کی مٹی زیادہ اچھی ہے، مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے. فوراً فرمایا اس شخص کو لے جاؤ اور 30 درے لگاؤ اس کو، اس لیے کہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیز کے بارے میں بات ارشاد فرمائی. مسجد نبوی کے جب قریب پہنچا کرتے تھے تو امام مالک رحمہ اللہ اپنے جوتوں کو اتار لیا کرتے تھے اور یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ جس جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں، مالک اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس جگہ کو، اس مٹی کو اپنے جوتوں کے ذریعے سے پامال کرے، مالک سے بات برداشت نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ جب کبھی حاضر ہوتے تھے تو مدینہ منورہ کے اندر اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے، اور جوتے اتارتے تھے اس نیت سے، فرماتے تھے یہ بات کہ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کہیں تو لگے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں اس جگہ کے اوپر لگے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہوں، یہ پاؤں کا لگنا مجھے بے ادبی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں اس جگہ کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبتوں کا احترام تھا.
شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتا تھا، اور اس سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ مدینہ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ جی باقی تو ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ کہنے لگا کہ جی مدینہ کی جو دہی ہے، دہی بہت کھٹا ہوا کرتا ہے۔ اتنی بات اس نے کہی، رات گزر گئی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ہمارے شہر کا دہی اچھا نہیں لگتا؟ نکل جا ہمارے شہر سے۔ اب صبح کو اٹھا تو پریشان ہے، کبھی ایک عالم کے پاس جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، ہر کسی نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے فرما دیا نکل جا تو یہاں سے نکل جا، کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب نبی علیہ السلام نے تمہیں کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ تو فی الفور یہاں سے نکلو۔ اب حل یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرماتے تھے اس کو انکار نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں پر جا کر کچھ ایصال ثواب کرو، اور ان کی قبر پہ جا کے اللہ سے دعا کرو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اگر تیری سفارش کر دیں تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے، اس صورت میں تیری خلاصی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے جا کر قبر مبارک پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایصال ثواب کیا اور ان سے سفارش کی کہ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میرے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی سفارش کر دیں میرے بارے میں کہ مجھے معاف فرما دیں۔ کتابوں میں حضرت نے لکھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے، اگلے دن اس کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو ہمارے شہر کے اندر آ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان نسبتوں کا احترام کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں سے، اہل بیت سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کا کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھو فمن احبہم فبحبی احبہم، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقتاً مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو کوئی ان کے بارے میں دل میں عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ حقیقتاً مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کا کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ابا بکر صدیق فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس کسی شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین، جس کسی شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین سے نور کو حاصل کر لیا۔ ومن احب علیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس کسی شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر لی اس نے حقیقتاً ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا، ایمان اس کا بھیل نہیں سکتا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق، جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعریف بیان کی، تحقیق اللہ نے اس شخص کو نفاق سے، منافقت سے بری کر دیا۔
لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کا رکھنا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے تیسری علامت ہے۔ اور چوتھی علامت علماء نے لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنے والوں سے انسان کے دل کے اندر دشمنی کا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ویسے زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو اس کی محبت کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، مگر جب اس کی شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، اب اولاد کے ہو جانے کے بعد اس کی محبت کے سٹینڈرڈز، محبت کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ جو اس کے بچے سے محبت کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہے، اور جو اس کے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دے ماں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے تو سینکڑوں بار یہ بات کا مشاہدہ بھی کیا کہ مائیں اپنی سگی بہنوں سے ناراض ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ تم نے میرے بچے کو یہ بات کیوں کہی، میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی۔ اس بات پر اپنی سگی بہن کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب محبت کا پیمانہ اولاد ہو گئی ہے۔ بعین ہی یہی بات ہے کہ انسان اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت کا رکھنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہو اس سے دل کے اندر بغض کا رکھنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور یہ معاملہ اس حد تک ہے، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک غزوے کے اندر شریک تھے، اور ایک بہت تفصیلی واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی نے یہ بات منافقین کے سامنے کہی کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ پہنچ کر ہم ان مسلمانوں کو ہم نے پناہ دی، یہ سارے کے سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ان کو رہائش ہم نے دی، ٹھکانہ ہم نے دیا، مال دولت ہم نے دی، عزت ہم نے دلائی، شہر ہم نے اپنا دیا، لہٰذا یہ آج ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اب جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو پہنچنے کے بعد لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے جو عزت دار ہے یعنی ہم منافقین، ہم ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے باہر کر دیں گے۔ اب یہ بات تو اس نے کہہ دی، اور اللہ کی شان کہ یہ بات اس کے سگے بیٹے نے سن لی جو سچے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ میرے باپ نے ایسے الفاظ کہے ہیں، وہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ کے دروازے پہ آ کے جم کے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی آیا، سگا باپ آیا ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا، تجھے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو میری یہ تلوار تیرا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا تو بے شک میرا سگا باپ ہے، لیکن جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت نہ دے دیں تاکہ دنیا آج دیکھ لے کہ حقیقتاً عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان سے کہا کہ چھوڑ دو اپنے باپ کو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، حکم دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے لیے مدینہ کا دروازہ کھولا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دل کے اندر بغض کا ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والوں کے لیے دل کے اندر بغض کا ہونا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے اندر تھی۔ اب ابو سفیان اس وقت پہ کافر باپ ہے، اور وہ اپنی مسلمان بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ اب ایک کافر باپ کو اپنی مسلمان بیٹی سے ملنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، چنانچہ ابو سفیان جیسے ہی گھر پہ تشریف لائے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بستر تھا اس کو فوراً سے فولڈ کر دیا، اس کو سمیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے یا بستر کو سمیٹا جاتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ابا جان حقیقت تو یہ ہے کہ بستر کو سمیٹا نہیں جاتا بلکہ کھولا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کوئی کافر آ کے بیٹھ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے جو اس وقت پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بعد میں ایمان لے کے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، آپس میں بات گفتگو ہو رہی تھی، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے فلاں لڑائی کے اندر آپ میرے آمنے سامنے تھے، باپ مسلمانوں کی جانب سے تھا اور بیٹا دشمنوں کی جانب سے، کافروں کی جانب سے تھا، اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میری تلوار آپ کے بالکل گردن کے قریب تھی، میں چاہتا تو آپ کی گردن اتار سکتا تھا، مگر میں نے صرف باپ ہونے کے ناطے آپ کو اس وقت پہ چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس وقت پر یہ موقع میرے سامنے آتا، مجھے یہ موقع ملتا کہ تو میرے سامنے ہوتا اور میری تلوار سے تیری گردن کٹ سکتی تھی، اللہ کی قسم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر محبت کا دل کے اندر ہونا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بغض کا دل میں ہونا، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے، اس کی خاطر بغض کا رکھنا۔ چھٹی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انسان کے جسم کے ہر عضو کو مزین کر دیتی ہے۔ ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، زیور پہنائے جاتے ہیں، گلے میں زیور ڈالا جاتا ہے، کانوں میں ڈالا جاتا ہے، ہاتھوں میں پہنایا جاتا ہے۔ یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ جہاں کہیں یہ زیور موجود ہوگا وہ جسم کا حصہ خوبصورت ہو جائے گا، آراستہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے دلہن کو اس طریقے سے سجایا جاتا ہے، انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اسی طریقے سے سجا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے سجانے سے انسان کے جسم کا وہ حصہ خوبصورت اور آراستہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی صلہ بیان فرماتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری سنتوں کو اپناؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کی کیا باتیں کرتے ہو؟ اگر تم مجھ سے تم مجھ سے میری پیروی کرو گے، میری سنتوں پہ عمل کرو گے، اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا۔ یحببکم اللہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبوب جس سے محبت کرتا ہے حقیقتاً اس کا مطیع و فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ دنیا کا تقاضا یہی ہے، لہٰذا جب انسان کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، کوئی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے تو فی الفور اس کے اوپر عمل کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شراب حرام ہے، تو ہم شراب، میرا عمل یہ تھا ہمارے گھر کے اندر، نہ صرف یہ کہ ہم شراب پیتے تھے بلکہ شراب پلایا کرتے تھے، تجارت تھی ہماری، ہے اسٹاک رکھا ہوا تھا ہمارے گھر کے اندر، ہمارا کاروبار تھا یہ۔ فرماتے ہیں جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم ملا، میں شراب پلا رہا تھا، میں نے اسی وقت پر اس گلاس کو، اس پیالے کو وہیں پر پھینکا اور وہ ٹوٹ گیا، لکڑی کا تھا، اور میں اپنے والد کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ ابا جان شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد اگلی کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھی، بلکہ جتنے مٹکے شراب کے موجود تھے سارے کے سارے توڑ دیے اور شراب کو وہاں پر مکہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ آپ غور کریں، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ایک شخص جس کا کاروبار ہی یہی ہو، سارا کا سارا اسٹاک اپنی مارکیٹ سے، دکان سے نکال دے اور دکان سے نکال کر جلا دے، ختم کر دے سارا کا سارا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ غور کریں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر کیسے عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے۔ اس حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کان میں پڑی، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب نہیں فرما رہے تھے، تو عام مجمع سے بات کر رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ آواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد سے پار، وہیں پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اور اس کے بعد عبداللہ ایک پاؤں کی کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ پاؤں جو مسجد سے باہر ہے اس کو مسجد کے اندر کر لے۔ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پر انہوں نے اپنا سواری کا جو جانور تھا اس کو روکا اور ایک درخت کے قریب گئے اور وہاں پہ جا کر ایسے بیٹھے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے، سواری پہ بیٹھے اور سفر شروع کر دیا۔ اب ساتھ جو لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ اے حضرت، آپ نے قضائے حاجت کرنی تھی، قضائے حاجت کی ضرورت تھی آپ کو؟ نہیں۔ پھر آپ گئے کیوں وہاں پہ؟ فرمانے لگے کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہاں سے گزرا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر قضائے حاجت فرمائی تھی۔ اگرچہ مجھے یہ قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل نہ کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے تو میں بھی قضائے حاجت کی شکل بنا کے یہاں پہ کچھ دیر بیٹھ گیا اور آ کے پھر میں نے سواری پر سواری کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص فرما دیا، اس کا نام رکھ دیا باب النساء۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر اس دروازے کا نام باب النساء موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، دروازے کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس دروازے سے صرف عورتیں ہی آئیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے لیے ایک بات کہی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، مگر کچھ مخصوص وقت کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر صرف عورتیں اس دروازے سے آئی جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل اس دروازے کے سامنے تھا، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس باب النساء کو استعمال نہیں کیا، گھوم کے دوسری طرف سے جاتے تھے، اپنے سفر کو بڑھا لیا کرتے تھے، مشقت برداشت کر لیتے تھے، مگر فرماتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا، ایک بات کہہ دی اور عبداللہ ابن عمر اس کے خلاف کرے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کے سامنے ایک جگہ پر دیکھا، ان کا جو گھر تھا وہ گھر مسجد نبوی کے پیچھے کی جانب تھا، مسجد نبوی کے آگے کی جانب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے گھر پر جب بارش ہو تو سارا کا سارا پانی گھر کے اندر گر جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہاں پر ایک پرنالہ لگایا، جو پرنالہ مسجد نبوی کے سامنے گرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، چلا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن چلتے ہوئے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے سارا کا سارا پانی مسجد نبوی کے سامنے گر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو گرایا جائے، چنانچہ اس پرنالے کو گرا دیا گیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا امیر المؤمنین مجھے پتہ چلا کہ یہ پرنالہ آپ نے گروایا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے گروایا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین یہ وہ پرنالہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہاں پر لگایا تھا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو چہرے کا رنگ فوق ہو گیا،
فوراً پہنچے، اس پرنالے کو اٹھایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میری کمر پر سوار ہو کے برائے کرم اس کو جگہ پہ لگائیں۔ جس پرنالے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہو، عمر کون ہوتا ہے اس پرنالے کو اس جگہ سے ہٹانے والا؟ اور یہ تو سارا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا سنتوں سے متعلق معاملہ تھا۔ ذرا قریب کے زمانے میں دیکھیں تو اکابر علماء دیوبند میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جن کا تذکرہ کیا، سنتوں کے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے قاسم نانوتوی کو گرفتار کرنا ہے۔ چنانچہ یہ خبر پھیلی، لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو فرمایا کہ حضرت آپ روپوش ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ روپوش ہو گئے۔ اب وہ آتے اور ڈھونڈتے نظر نہ آتے، مگر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تیسرے دن مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں، اپنی نمازیں سارے معمولات اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ روپوش ہوئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ فرمانے لگے کہ میں نے روپوش ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کا غور سے مطالعہ کیا، اور مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غار ثور کے 3 دن کے علاوہ روپوش ہونے کی کوئی سنت نظر نہیں آئی، لہٰذا میں 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا، بھلے انگریز مجھے پھانسی کیوں نہ دے دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا معاملہ تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود پابندی سے سرما لگایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت یہ سرما لگانے سے بینائی نہیں لوٹتی، اگر کسی کی بینائی کمزور ہو تو بینائی تیز ہو جاتی ہے، لیکن جس کی بینائی جا چکی ہو اس کی بینائی واپس نہیں آتی اس کے ذریعے سے۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، میں اس لیے آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں کہ یہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے گا؟ نہیں، میں سرما اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت سمجھ کے میں سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا ہوں، اگرچہ کہ میں اگرچہ میری آنکھوں کے اندر بینائی موجود نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات انسان اگر اس کو سوچے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ 18 سال کی اپنی زندگی کا ایک دن بیٹھ کے جائزہ لیا، اور میں نے اپنی گزشتہ 18 سال کی زندگی کا جائزہ لیا، میں الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ 18 سال میں نے کوئی ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ یہ کوئی آسان دعویٰ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے۔ 18 سال میں ہم کوئی اپنی زندگی کا ایک دن پیش نہیں کر سکتے کہ اس دن ہم نے خلاف سنت کوئی کام نہ کیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ 18 سال مسجد نبوی کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کا درس دینے کا انداز انوکھا تھا۔ عام محدث حدیث کا درس دیتا ہے تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ 18 سال روز مبارک کے برابر میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ بات اس حدیث مبارکہ کو یوں پڑھا کرتے تھے، قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ روضہ انور کے معاج شریف کے سامنے کی جو جگہ ہے، رات کے وقت میں جب تنہائی میں کوئی نہیں تھا، اس وقت پر اپنی داڑھی مبارک سے وہاں پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عجیب محبت تھی۔ 18 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کو حکم فرمایا کہ اب آپ دیوبند واپس جائیں اور وہاں پر جا کر حدیث مبارکہ کا درس دیں۔ چنانچہ دیوبند واپس آ گئے۔ جب دیوبند واپس آ گئے تو دیوبند واپس آ کر دارالعلوم دیوبند کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر حضرت نے کیکر کا درخت لگوایا۔ اب لوگ حیران تھے کہ کیکر کا درخت کیوں لگوایا، یہ تو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، اس پہ پھول بھی نہیں ہوتے۔ ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت لوگ گلاب کا پودا لگواتے ہیں، لوگ جو ہے وہ چمبیلی کا پودا لگواتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مختلف قسموں کے پھولوں کے پودے، پھلوں کے پودے لگاتے ہیں، آپ نے کیکر کا درخت لگا دیا۔
حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں یہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں لگایا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جو بیعت رضوان لی تھی وہ اس کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی۔ جب میں آتے جاتے اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ جاتا ہے۔ ایک ایک سنت پر اس طریقے سے محبت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان افراد کی مثال ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ذرا اور قریب آ جائیں۔ یہ عاجز اپنا مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو سنتوں سے عجیب محبت عطا فرمائی، ایک ایک سنت پر اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہاں تک کہ اگر کبھی اللہ رب العزت کسی کو خدمت کا موقع دے دے اور کوئی حضرت کے پاؤں دبانے کی کوشش کرے، اجازت لے لے اور حضرت اجازت دے دیں، اور اس موقع پہ اگر پہلے بائیں پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیں تو فوراً غصہ کرتے ہیں، آپ کو سنت کا علم نہیں ہے۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت کے ساتھ سفر پہ تھا اور شجاباد کا علاقہ تھا، وہاں پر حضرت کا بیان تھا۔ اب ہم کمرے میں بیٹھے تھے اور مسجد کے ساتھ منسلک کمرہ تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بیان شروع ہونا تھا، جمعے کا بیان تھا، اور سخت تیز بارش اس وقت پہ ہو رہی تھی۔ حضرت نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ اب جو ہم نے بیان کے لیے جانا تھا تو وہ مسجد کا صحن کراس کر کے جانا تھا اور وہاں پہ پانی تھا۔ تو اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو موزے اتار دیتا ہوں میں، تاکہ آپ جب وہاں پہنچیں تو موزے گیلے نہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہاں بہت اچھا، ایسا کر دیں۔ اب موزے اتارنے کی باری آئی۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب موزے پہننے ہوں تو دائیں پاؤں پہ پہلے پہننا ہے، بائیں پاؤں پہ بعد میں پہننا ہے، اور جب اتارنے ہوں تو پہلے بایاں پاؤں اتارنا کے موزہ اتارنا ہے، پھر دائیں پاؤں کا موزہ اتارنا ہے۔ اب انسان اپنے جسم کا اعتبار سے دیکھے تو اپنا دائیں اور بائیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سامنے والے کا دائیں اور بائیں میں کئی بار کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دائیں سامنے والے کا بائیں ہوتا ہے۔ تو اب اپنا بائیں سمجھتے ہوئے دائیں پاؤں کا موزے پہ میں نے ہاتھ رکھا اتارنے کے لیے، تو اسی وقت پر زبردست طریقے سے جھاڑا اور فرمانے لگے مولانا آپ کو سنت کا علم نہیں ہے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں اتارتے ہیں، کیسے آپ عمل کر رہے ہیں؟ اتنا زیادہ اہتمام ہے سنتوں کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کے خادم ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو آپ کے ساتھ جاگتے میں عمل پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایک جگہ پہ بیان کر رہے تھے اور بیان فرما کر آئے، بہت لمبا طویل سفر تھا، اور آنے کے بعد اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ بستر پر ایک دم سے آ کے گر گئے، اور اتنا بھی موقع نہ ملا کہ موزے اتار لیں، بس آ کے لیٹے، اور لیٹتے کے ساتھ ہی حضرت گہری نیند کے اندر تھے، اور ہلکی ہلکی سی خراٹوں کی سی آواز آ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا کہ گہری نیند ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ جی حضرت تھک گئے ہیں تو لہٰذا موزے اتار دیتا ہوں۔ اب میں نے موزے اتارنے کے لیے اسی طریقے سے دائیں پاؤں پر ابھی ہاتھ رکھا تھا، نیند کے عالم میں حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ جب انسان سنتوں پر اتنا عمل کرنے لگ جائے تو آخر میں یہ سنتیں انسان کی عادت بن جاتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر کوئی عمل کر لے۔ ساجد نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ رمضان المبارک میں حضرت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع ملا، تو ایک مرتبہ تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا، تراویح مکمل ہوئی تو اس کے بعد حضرت نے بتلایا اور فرمانے لگے مولانا آپ تو عالم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ مصلی پر کھڑے ہونے کی سنت کیا ہے؟ اب ہم حیران ہو گئے کہ بھائی مصلی پہ کھڑے ہونے کی بھی کوئی سنت ہے؟ اچھا یہ تو آج تک نہیں سنی تھی، حضرت آپ بتا دیجئے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمانے لگے کہ مصلی پر کھڑے ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے مصلی پر، بعد میں بایاں پاؤں رکھا جائے۔ اتنا زیادہ اہتمام کہ خود بھی اس پہ عمل اور سامنے والے پر بھی نظر کہ یہ پہلے دایاں پاؤں رکھ رہا ہے کہ بایاں پاؤں رکھ رہا ہے مصلی پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اس طریقے سے محبت۔ خود ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ بات کتابوں میں پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیسے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بات ذکر کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چلا کرتے تھے اور ہلکا سا آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے اس کیفیت کو ذکر کیا گویا کہ ایک شخص پہاڑ سے نیچے کی طرف جیسے اتر رہا ہوتا ہے، اس وقت پہ اس کی چال میں ایک تیزی ہوتی ہے اور تھوڑا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عام چال چلا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات پڑھی تو 100 سے زائد مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ کے اتر کے دیکھا کہ کیسے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کروں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کیسے پہنا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی بناوٹ کیا تھی، اس کے بارے میں باقاعدہ ایک ریسرچ کی، علماء کے پاس جا کے، لوگوں سے پوچھ کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، نام اس وقت پہ ذہن میں نہیں ہے، فرمانے لگے کہ وہ ان کا بہت بڑے عالم تھے، اللہ رب العزت نے ان کو خوب علم عطا کیا تھا، اور میرے جو سوالات تھے ان سوالات کے عام طور پہ لوگوں کے پاس جوابات نہیں ہوتے تھے، کسی نے مجھ سے کہا کہ جی ان کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ اب حضرت چونکہ مفتی تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے اور خوب سوالات کیا کرتے تھے، اور مفتی اگر مفت میں فتویٰ دے رہا ہو تو لوگ تو جان چھوڑتے نہیں، لہٰذا ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی اس اعتبار سے تھی، اور جو آتا تھا اس سے دو ٹوک بات کیا کرتے تھے، تمہارے پاس 2 منٹ ہے، جو سوال ہے جلدی سے کرو اور پھر فوراً یہاں سے جاؤ، وقت کو بچانا ہوتا تھا، دوسرے کاموں میں استعمال کرنا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، تو فوراً سختی سے کہا کہ جلدی سے سوال کرو۔ حضرت کا اس وقت پہ جوانی کا زمانہ تھا، یونیورسٹی کے طالب علم تھے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً سے مجھے کہا جلدی سے سوال کرو جو کرنا ہے اور کر کے یہاں سے جاؤ، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متلاشی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے روزانہ کچھ وقت دے دیا کریں، میں اس وقت پر آؤں اور آپ سے آ کے کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں پوچھ لوں۔ فرماتے ہیں یہ سوال ان کے لیے حیران کن تھا کہ اچھا آج کے زمانے میں کوئی ایسا بھی سوال کرتا ہے، آج تو سوال یہ ہوتے ہیں جی نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل آتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ لے کے آ گئے بھائی۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے، روزانہ آ جانا اور یہاں پر دارالافتہ میں بیٹھ جانا، جب میرے پاس وقت ہوگا تو میں تمہیں بلا لوں گا، تمہارے پاس 10 منٹ ہوں گے، 10 منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ فرماتے ہیں اجازت مل گئی۔ 1 یا 2 دن آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے بات ارشاد فرمائی کہ نوجوان تیرے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، جب دل چاہے آ جایا کر، جتنی دیر بیٹھ کے سوال پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے محبت کا تعلق نبھایا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ 5 سال کی عمر تھی اور 5 یا 7 سال کی عمر تھی، اسکول میں پڑھتے تھے، اور اسکول میں پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ایک اسکول کے ٹیچر نے سوال کر لیا کہ بچوں آج بتاؤ کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد میری طرف اشارہ کر کے بولا کہ جی تم کھڑے ہو، اب کھڑے ہو کے بتاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں خاموش کھڑا رہا۔ اب استاد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اب اس کے بعد ان کو غصہ آیا کہ اس بچے کو یا تو اللہ کے رسول کا نام نہیں پتا یا پتا ہے اور ضد کی وجہ سے بتا نہیں رہا، تو انہوں نے تھوڑی سی سختی کی، میں نے نہیں بتایا، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور خوب زور سے میرے ہاتھوں پہ مارا، بہت پٹائی کی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ بریک ہو گئی، بریک کی بیل بجی، تو کہنے لگے میں بریک کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں اور تم سے پوچھ کے رہوں گا کہ اللہ کے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا تھا۔ فرماتے ہیں بریک ختم ہو گئی، بریک کے بعد آئے اور آ کے انہوں نے مجھے کھڑا کیا، بتاؤ اللہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً جواب دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ بچہ جب پہلے نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی مار برداشت کر لی، ابھی میں نے پیار سے پوچھا، پہلے مرحلے میں نام بتا دیا۔ تو ذہن میں بات آئی کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، ذرا تحقیق کرنی چاہیے۔ قریب بلایا، پیار سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے پہلے نام کیوں نہیں بتایا اور اب نام بتا رہے؟ تو حضرت فرماتے میں نے اس وقت پہ کہا کہ ماسٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ جس وقت پر آپ نے مجھ سے نبی علیہ السلام کا نام پوچھا تھا اس وقت پہ میرا وضو نہیں تھا، اور میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنی زندگی میں کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہ لینا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی، اس میں گرامی آپ کے سامنے لیتا اور نام لیتے ہوئے میرا وضو نہ ہو؟ جب بریک ہوئی تو میں واش روم میں گیا، میں نے وہاں پہ جا کے وضو کیا اور وضو کر کے آ گیا، اب آپ نے پوچھا تو میں نے نام بتا دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے سنتوں پر عمل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات اس طریقے سے تھی۔ صلہ کیا ملا؟ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمہ اللہ جو یہیں ناظم آباد کے علاقے میں ہوا کرتے تھے، ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے، تو ایک مرتبہ حضرت کسی دور کی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، جوانی کا وقت تھا، اور ایک صاحب نے یہ واقعہ ذکر کیا، فرمانے لگے کہ میں حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس کھڑا ہوا تھا، حضرت نے مجھے فرمایا اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو؟ میں کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جس کو اس عمر کے اندر 100 سے زائد مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ یہ صلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور 7ویں علامت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسنون دعائیں سکھائیں ان دعاؤں کا پڑھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام گرامی کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا۔ یہ عاجز اکثر ایک بات کہتا ہے، کئی مرتبہ کچھ لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے سوالات سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی بتائیں نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، نماز کے اندر فاتحہ زور سے پڑھنی چاہیے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے، صرف امام کو پڑھنا چاہیے کہ مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ سارے اختلافات ہیں جو ائمہ اکرام کے اندر تھے، اور افضل غیر افضلیت کا مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے بھی نماز ہو جائے گی، ایسے بھی نماز ہو جائے گی، افضل یہ ہے کہ ایسے پڑھا جائے یا افضل یہ ہے کہ ایسا پڑھا جائے۔ تو عاجز اکثر ان لوگوں سے بات کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اکثر جواب ایک ہی ہوتا ہے جی میں تحقیق کر رہا ہوں اس مسئلے پہ۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر تحقیق کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا۔ 1400 سال سے امت نے اس پہ تحقیق کر رکھی ہے، اور اگر آپ نے تحقیق کر بھی لی تو تحقیق کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نماز ایسے زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ ایسے زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس سے آگے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ نماز ایسے بھی ہو جائے گی ایسے بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو میں آپ کو موضوعات بتاتا ہوں، اس پہ ریسرچ کریں، آپ کو خود بھی فائدہ ہوگا، امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی کون سے ٹاپکس ہیں، تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس پہ ریسرچ کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا اس پہ ریسرچ کریں۔ آج پاکستان کے اندر معاشی اعتبار سے مشکلات کا سامنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مدینے کی ریاست بنا کے دکھائی، تو کوئی معاشی پالیسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کی ہوگی امت کو، ذرا اس کے اوپر ریسرچ کریں، نبی علیہ السلام کی معاشی پالیسی کیا تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی کیا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی پالیسی کیا تھی، ذرا ان موضوعات کے اوپر ریسرچ کریں تو بات سمجھ میں آئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اپنی زبان سے کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور 8ویں علامت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھنا، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومن امتی جتنا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیوں سے ملاقات کا اس سے زیادہ شوق ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے حیران کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب دعا مانگ کے فارغ ہو چکے تو یہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے نام ہیں، ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان تم میرے صحابی ہو، تمہارا ایمان بڑا اعلیٰ ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن ثوبان تم نے میرا چہرہ دیکھا، تم نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، تم نے قرآن کریم کو کئی بار اترتے دیکھا، تمہارے ایمان کی بڑی قیمت ہے،
لیکن صوبان ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، فقط میرا تذکرہ سن کر ان کے دل میں میری محبت اتنی زیادہ غالب آ جائے گی کہ صوبان اگر انہیں اختیار دے دیا جاتا، یہ چوائس دے دی جاتی کہ اولادوں کو بیچ کر وہ میرا دیدار کریں، صوبان وہ میرے دیدار کی خاطر یہ بھی کر گزرتے، اولادوں کو بیچ کر وہ میرے دیدار کی نیت کر لیتے، تمنا کر لیتے۔ میں ان کے لیے اداس ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ تو لہٰذا مومن کے دل کے اندر بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بعض افراد ہوں گے جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر ان کی قسمت پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا کام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے شوق کی ایک علامت ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم اپنے دل کے اندر ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا غم دل کے اندر ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی مومن کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ مومن کا غم اگر دل کے اندر موجود نہ ہو، مومن کی تکلیف کا احساس دل کے اندر نہ ہو، وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 9 علامتیں ہو گئیں، اور آخری ایک علامت، 10ویں علامت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود کا پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس عبادت میں اللہ اور بندہ دونوں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ سلام پیش کرو۔ تو اللہ رب العزت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے درود بھیجنے کی کیفیت کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ امتی کے درود بھیجنے کی کیفیت کچھ اور ہے، کیفیت کا فرق ہے، لیکن اس معاملے کے اندر اس عبادت میں واحد عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس معاملے کو پیش کرتے ہیں اور امتی بھی یہ کام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے مجھ تک اس کو اس کے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ جو میرے روضے پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی مجھ پر پابندی کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور اگر کبھی درود پڑھنا بھول جائے میں اس کے درود سے پڑھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ لہٰذا امتیوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے پہ رکھیں، اور یاد رکھیں اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درجات میں کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کے ذریعے سے امتی کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنیکشن کا بہانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رابطہ بننے کا بہانہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی 10ویں علامت ہے۔ ان 10 علامتوں کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ علامتیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، جتنی پائی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ مزید محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے سینوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔